آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسی مسجد جہاں بھوکے کو کھانا، جہاں بے لباس کو لباس، مریض کو دوا اور جس نے آرام کرنا ہو اس کو آرام گاہ کی سہولت مہیا کرتی ہے۔ جامع مسجد رحمۃ اللہ العالمین اس دفعہ رمضان کے اندر منفرد پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب راٹھور، آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو۔ ناظرین اکرام، میں اس وقت کسی بوتیک کے اندر نہیں کھڑا بلکہ یہ ایک مسجد ہے، میرے ساتھ موجود ہیں اس کے محتمم میں ڈاکٹر عبید الرحمان۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بوتیک تبدیل ہو گیا مسجد کے اندر بوتیک، کیا کہانی ہے؟ مسجد لوگوں کے ہر دکھ کا ازالہ کر سکتی ہے، اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ یہ معاشرہ اس میں اذیت میں مبتلا لوگ جی رہے ہیں۔ ہمارے دروازے پر مسجد رحمۃ اللہ العالمین میں ایسی خواتین آتی ہیں جو بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی، جن کے بچوں نے سالوں سے عیدی کپڑے نہیں پہنے، جو اچھے لباس سے محروم ہیں۔ مسجد رحمۃ اللہ العالمین نے ان کے لیے سادہ سا نظام قائم کیا ہے۔ اسلام آباد کے شہری جو گارمنٹ سٹور میں کپڑے بھجوا رہے ہیں نئے اور اچھے، ان کو ڈسپلے کیا ہے، ان کے لیے ایک بوتیک بنایا ہے۔ بیوہ اپنے بچوں سمیت آئے، معذور شخص اپنے بچوں سمیت آئے، اپنی پسند کا نکالے، جو رنگ پسند ہے، جو اس کو سائز آتا ہے، یہ پہن لے۔ یہ مسجد کا اس کے لیے تحفہ ہے اور یہ امت کا نظام ہے جو ہمیں مسجدوں کے ذریعے بنانا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے 27 پروجیکٹ، شاید میں غلط نہ ہوں، 27 پروجیکٹس تک ہم پہنچے تھے، وہاں تک ہم نے کور کیا تھا۔ آگے کتنے پروجیکٹس ہوئے؟ اور یہ 27 بھی ہم نے سوچ کے نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، لوگ اذیت میں آتے رہے، یہ بنتے رہے۔ ہم تو ابھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نظام بنوا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم شاید محدود سوچیں گے، جبکہ اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کی حدود کا ہمیں اندازہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر ہم لوگ افطاری سے بہت سارے جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی افطاری کا جو سامان ہے وہ پوری طرح خریدنے کی سخت نہیں رکھتا۔ آپ نے یہاں فریج لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ گوشت تک وہاں پہ موجود ہے۔ یہ نظام اس شہر کی بیوہ کے لیے اعلان ہے کہ اب وہ فاقہ نہ کرے۔ کسی مجبور اور معذور کے لیے خوشخبری ہے کہ اب اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ ہم اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کرتے ہیں۔ رجسٹریشن کرنے کے بعد مستحق شخص کو اس کو دوا، اس کے لیے کپڑا، اس کے لیے شوز، اس کے لیے راشن، اس کے لیے علاج، اس کے لیے ٹیسٹ، اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ، اس کے لیے آرام اور اس کے لیے گوشت اور آٹا، یہ سب فراہم ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ مسجدیں اذیت میں مبتلا اس شہر میں، اس دیس میں جو مہنگائی ہے، ان لوگوں کے لیے جو فاقوں کے ساتھ جیتے ہیں اب وہ فاقوں کے ساتھ نہیں جئیں گی۔ مسجد رحمت للعالمین یہ ایک مدینہ کا عملی تصور لوگوں کے سامنے حقیقت بنا کے پیش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ریاست کے کام جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، ریاست کیوں نہیں کر رہی؟ ریاست بعد میں وجود میں آتی ہے، اس سے پہلے ہم امت ہیں۔ ہم امتیوں کو اپنا احساس کرنا ہوگا۔ یقیناً ریاست کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور وہ اس سے غافل ہے، بدترین طریقے سے غافل ہے۔ ادارے ہمارے، ان کی ترجیحات اب غریب آدمی نہیں رہا۔ ان کے نام پر جماعتیں بھی سب کچھ کرتی ہیں لیکن ان کے لیے ڈائریکٹ ریلیف نہیں دیتی۔ لیکن ہمیں کسی سے شکوہ نہیں کرنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کی امت ہیں۔ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو ہمیں رحمت خود بھی بانٹنی چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں، اللہ کی رحمتیں آپ پہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو مستحق کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اس کو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس میکنزم کیا ہے کہ آپ مستحق تک کے سامان؟ مسجد رحمت للعالمین کا ایک اور شعبہ مسجد بیت المال ہے اور اس میں مستحق افراد کی رجسٹریشن کا باقاعدہ ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ ایک فارم ہے، وہ فارم فل ہوتا ہے، اس کے بعد مسجد کے 2 نمائندے انٹرویو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی سیکروٹنگ کی جاتی ہے، ویڈیو کال پہ حالات دیکھے جاتے ہیں، اس کے بعد مستحق افراد کو بلایا جاتا ہے، اس کو ابتدائی ایک امانت دے کر اس کا پھر انٹرویو لیا جاتا ہے۔ یہ مسلسل عمل ہے جس میں ایک تو پیشہ ور بھکاری افراد فائدہ نہیں اٹھا سکتے، صحیح افراد تک ہم پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم اس وقت سسٹم شفاف ہے اور ان کو جو ملتا ہے اوپن ملتا ہے، عزت احترام سے ملتا ہے، اور ان کو فون کال پہ اطلاع مل جاتی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو آ کے اپنی امانت لے جائیں، فلاں تاریخ کو آئیں اپنے لیے کپڑے لے جائیں، فلاں تاریخ کو آئیں گوشت لے جائیں۔ یہ وہ نظام بنا ہے۔ اس وقت ہم پچھلے 2 ہفتوں میں 600 بیواؤں کو اور 2700 یتیم بچوں کو، 250 معذور افراد کو جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں، کینسر کے، ٹیومر کے، اس طرح کے سنگین کیسز میں ہیں، ان کی رجسٹریشن کرنے کے بعد ان کی مدد کا نظام شروع کر چکے ہیں اور ان کا زکوٰۃ ان کو نقد کے طور پہ ہاتھوں میں دی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ نقد کا بھی ہم نے کہیں دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اتنا سارا کام کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی افطاری دینے کے بعد بڑی تصویریں بنتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ ہم نے یہ دے دیا، خیرات دے دی، ہم نے زکوٰۃ دے دی۔ آپ کی تصویر ہم نہیں دیکھ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چھپا کے دیتے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عزت احترام سے لوگوں کو دیں۔ آپ میڈیا والے ساتھی ہر قدم پہ یہاں پہ آتے ہیں، کوریج دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا اس کام میں آپ کا بنیادی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن مسجد رحمت للعالمین کی 2 پالیسیاں ہیں۔ ہم نے کسی کو مدد کر کے اس کی تصویر کی تشہیر نہیں کرنی۔ دوسرا، ہم نے چندوں کی فکر نہیں کرنی، بندوں کی کرنی ہے۔ مسجد رحمت للعالمین کسی کے پاس بھی چندے کی کال نہیں کرتی، بندہ نہیں جاتا۔
بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں خود اس مسجد تک پہنچ رہے ہیں، آتے ہیں، سامان پہنچاتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں، پوری دنیا سے ساتھ شامل ہیں. اس لیے یہ جو نظام ہے اس میں ایک طرف شفافیت ہے، اس میں دوسری طرف احترام ہے. تیسری کوشش یہ ہے کہ ہم لیوجہ اللہ، اللہ کی خاطر یہ کریں. ہمیں کسی سے کوئی تعریف کا لفظ نہیں چاہیے، ہمیں بس یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول کر لے. ڈاکٹر صاحب، مستقبل میں آنے والا پروجیکٹ کون سا ہے جو عوام کی فلاح کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے؟ شاید میری نظر میں یہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن آپ کی لوگوں کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں. یہ بنیادی تکلیف ٹھیک ہے کہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں دسترخوان ہے، کلینک ہے، فارمیسی ہے، ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے، گوشت سٹور ہے، راشن سٹور ہے، بوتیک بن گیا، فری ٹیسٹ ہیں، گائنی کلینک ہے، دل کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، میرج ہال ہے. یہ بنیادی فوری طور پہ ان کے لیے ایک سامان ہو گیا آسانی کا. اس کے بعد ایک میڈیکل جو ٹولز ہیں اس کا یونٹ بن رہا ہے. جس شخص کو گھر میں ویل چیئر چاہیے، بیڈ چاہیے، فوری طور پر وہ آئے گا. اور میں آپ کے ذریعے چیز بریکنگ نیوز کر رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کا بھی اناؤنس ہو جائے گا. لیب بن رہی ہے تاکہ ہم سستے ٹیسٹ بلکہ فری ٹیسٹ دے سکیں. تیسری چیز اس کے بعد جو آنے والی ہے وہ بہت سے لوگ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں. رشتوں کے میکینزم ایک بڑے شاندار طریقے سے ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں. چوتھی چیز جو آ رہی ہے، ہم ان مستحق افراد کے لیے IT سینٹر بنانے جا رہے ہیں کہ جن میں ان بچوں کو بجائے ہم گلی محلے میں پکوڑے سموسے بیچیں، اس طرح کے کام دیں، ہم ان کو IT کی سکلز دیں تاکہ یہ لوگ گھر بیٹھے کما سکیں. تو IT سکلز کا، اسی طریقے سے فیشن ڈیزائننگ کا، اس میں بھی ان لوگوں کو باقاعدہ ایک سلائی سینٹر بن رہا ہے جس میں سلائی کڑھائی کا سارا سسٹم ہوگا. بیوہ خواتین کی بچیاں یہاں پہ آ کے سیکھیں گی. تو یہ میں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ ہم پلان نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں. یہ اتنا سارے پروجیکٹس ہیں، اس میں آپ کو ٹیم بھی چاہیے ہوتی ہے. لوگ آج کے دور میں لوگ بغیر پیسے کے کام نہیں کرتے، آپ کے ساتھ پیسے لے کے لوگ کام کرتے ہیں، فری میں کرتے ہیں. کیا سسٹم کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو مسجد رحمۃ اللہ عالمین ان کو کچھ نہ کچھ ادا کرتی ہے. ہم کسی سے بالکل مفت کام نہیں لیتے، لیکن جتنا یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ٹیم نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں سارے. میرے اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہر ورکر ایک شخص 6 لوگوں کا کام کر رہا ہے، بغیر تھکے کیے جا رہا ہے، انتھک کر رہا ہے اور بغیر شکوے کیے جا رہا ہے. وہ میرج ہال بھی سنبھال لیتا ہے، نمازیں بھی ادا کروا دیتا ہے، دسترخوان بھی لگا دیتا ہے، افطار بھی سجا دیتا ہے، راشن سٹور کا راشن بھی رکھ دیتا ہے، کپڑے بھی بچھا دیتا ہے، وہ مریض کو بھی اٹھا لیتا ہے، وہ مردے کو بھی نہلا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یہ سارے کے سارے لوگ شاید دنیا کو نہ پتہ ہو، لیکن میرے نزدیک یہ سب اللہ کے ولی ہیں. ڈاکٹر صاحب، یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہی جزائے خیر دیتا ہے. اگر جس طرح تصویر کی بات کی کہ اگر آپ تشہیر کریں گے تو شاید 2-4 دوست آپ کو یہ کہیں نہیں ماشاء اللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن جب رب تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے یا ہمیں دیکھ رہی ہے تو یقیناً اجر اسی نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس ہم اجر ہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کا اجر عطا فرمائے ہمیں بھی اور آپ جیسے مخلص بھائی. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ناظرین اکرام، ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی بیوہ اپنے بچوں سمیت بھوکی گھر میں نہ سوئے، اس کے بچے عید کے اوپر نئے کپڑے پہنے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عرصہ دراز گزر گیا گوشت نہیں کھایا، تو ان کے لیے بھی یہ ایک سہولت یہاں جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں موجود ہے کہ آئیں. یہاں فریج ہیں، 3 کے 3 فریج اس وقت میں نے دیکھے ہیں، وہ بھرے پڑے. اللہ کے نیک بندے جو یہاں رکھ جاتے ہیں، آپ اپنے حصے کا رزق لے کے جا سکتے ہیں، وہ آپ کی امانت ہے، آپ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا مستحق ہونا ضروری ہے. یہ اپنے دل دماغ کے ساتھ آئیں یہاں مسجد کے اندر کہ آپ مستحق ہیں، سامان لیں، گھر چلے جائیں. لیکن اگر آپ جس طرح کرپشن باقی کاموں میں کرتے ہیں، جھوٹ بول کر مستحق کا نام استعمال کر کے آپ اگر یہاں سے کوئی چیز لے کر جائیں گے، وہ یقیناً آپ اور آپ کے بچوں کے لیے کسی بڑی مشکل میں آپ کو ڈال سکتی ہے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.